السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان کے بیٹے قاسم خان اپنے والد کا مقدمہ لے کر اقوام متحدہ گئے اور وہاں پر پاکستان میں عمران خان اور تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کی اپیل کی۔ خان صاحب کے بیٹے کا اقوام متحدہ جانا کس طرح سے قوم 47 کی حکومت پاکستان کے اندر متنازع بنا رہی ہے، اس پر آگے بات کریں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے جس طرح عید کے بعد ایک حکمت عملی بنائی ہے، حقیقت کیا ہے اور یہ کرنے کیا جا رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ خان صاحب کے بیٹے کل اقوام متحدہ میں ہیومن رائٹس کونسل کے جو 47 ممالک وہاں پر جا کے ان سے مخاطب ہو کے بات کی، جو ان کا ٹویٹ آیا تھا اس میں یہ لکھا ہے کہ آج اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹ کونسل کے 47 رکن ممالک سے مخاطب ہونے کا اعزاز حاصل ہوا، جہاں میں نے اپنے والد اور تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کی اپیل کی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اپنے والد کی طرح میں بھی GSP+ سٹیٹس برقرار رکھنے کی حمایت کرتا ہوں، کیونکہ پاکستان کی عوام کو حکمرانوں کی سزا نہیں ملنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت ان 27 عالمی معاہدوں کی پاسداری کرے جن کا اس نے وعدہ کیا تھا، جن میں شہری اور انسانی حقوق اور تشدد کے خلاف عالمی کنونشن بھی شامل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے قاسم خان نے اس سے پہلے بھی کہا کہ میرا والد کبھی ڈیل نہیں کرے گا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے اپنے والد کو 3 سال سے نہیں دیکھا، ہمیں ان سے دور رکھا جا رہا ہے۔ یہ بھی کہا کہ میں اور میرا بھائی کوئی سیاسی نہیں ہے، ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہے، لیکن اس وقت جب میرے والد پہ ظلم ہو رہا ہے اور کہ ہم خاموش تماشائی تو نہیں بن سکتے، مجبوراً ہمیں یعنی میدان میں آنا پڑ رہا ہے۔ خان صاحب کو قید کیا ہوا ہے، قید تنہائی میں، یعنی SSL میں قید کیا ہے، جہاں موت کے قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ خان صاحب کے بیٹوں نے جس طرح آواز اٹھائی ہے کہ پاکستان میں جس طرح سے خان صاحب کے ساتھ ایک غیر انسانی سلوک ہو رہا ہے، جس طرح ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ملاقاتیں بند ہے، یہ بیٹوں سے کوئی بات نہیں، کوئی رسائی نہیں ہے، یہ قابل افسوس ہے۔ اس پر جس طرح سے پاکستان کے اندر قوم 47 کی جو حکومت ہے، وہ کس طرح سے اس کو پروپیگنڈا بنا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی قاسم خان جو گئے ہیں، انہوں نے یہ جو GSP+ سٹیٹس ہے پاکستان کا، اس کو ختم کرنے کی وہاں پہ کوئی درخواست کی ہے یا اس حوالے سے بات کی۔ حالانکہ خان صاحب کے بیٹے نے ان کی ٹویٹس ہے، انہوں نے واضح طور پہ بات کی ہے کہ میں حمایت کرتا ہوں، اور پاکستان نے جس طرح سے 27 عالمی معاہدے یعنی دیے ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، تو انہوں نے یہ والی بات کی کہ ان کی پاسداری ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ سٹیٹس کو ہی ختم کیا جائے، حالانکہ خان صاحب کے بیٹے نے یہ بھی کہا کہ ساتھ میں کہ حکمرانوں کی جو سزا ہے وہ عوام کو نہیں ملنی چاہیے۔ تو یہ ایک ریالٹی ہے، اور خان صاحب کے بیٹے نے بہت بڑے پلیٹ فارم پہ یہ آواز اٹھائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ضرور جو ہے پریشر بڑھے گا، کیونکہ اگر پریشر نہیں بڑھتا تو وہ خان صاحب کے بیٹے کی بات کو غلط رنگ نہ دیتے کہ خان صاحب کے بیٹوں کا اقوام متحدہ میں جانا، وہاں پر ہیومن رائٹس کونسل کے جو رکن ممالک ہیں ان سے مخاطب ہو کر یہ ساری صورتحال واضح کرنا اور قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کرنا، خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرنا، اور خان صاحب کے ساتھ جیل میں جس طرح سختی ہو رہی ہے، جس طرح قید تنہائی ہے، ان کو واضح کرنا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے پریشر آئے گا؟ اور پارٹی کے اندر جس طرح سے عید سے پہلے بھی باتیں ہو رہی تھی کہ عید کے بعد ایک پرامن طریقے سے تحریک شروع کی جائے گی، پھر اس میں باتیں آئی سہیل افریدی کی کہ ہم ایک کنٹینر جو ہے تیار کر رہے ہیں آزادی یا موت والا، پھر وہ بھی جو ہے وہ بات دب گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایک فورس بنائیں گے، خان ریائی فورس یا امن فورس کے نام سے اس طرح کی ایک فورس بنائیں گے، وہ اس کی رجسٹریشن ہوگی، اس میں لوگ جو ہے رجسٹر ہوں گے، پہلے خیبر پختونخوا سے، پھر پورے ملک میں۔ تو اس پر لوگوں نے اعتراض اٹھایا، یہ اس چیز سے تو ٹائم ضائع ہوگا، صوبائی تنظیمیں ہیں اور جو منتخب نمائندے ہیں ان کے ساتھ مل کے تحریک کا اعلان کرے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، پورے پاکستان میں پرامن طور پہ نکلے، جو اس وقت خان صاحب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف بات کرے، احتجاج کرے، تو یہ تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں ہے۔ آج مشکلات اگر ہے خان صاحب کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ جتنے قوم 47 حکومت کی طرف سے خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کی گئی ہے، پارٹی کے اندر بھی انہی لوگوں نے وہی سیاست کی ہے، آج اس کا نقصان عمران خان کو ہو رہا ہے۔ اگر یہ گروپنگ کی سیاست نہ کرتے، تو یہ کرسی پہنچنے تک سیاست نہ کرتے، تو آج خان صاحب کے لیے اتنے مشکلات نہیں ہوتے۔ آج ایک پرامن طریقے سے، ایک منظم طریقے سے تنظیمیں موجود ہوتی تو یہ معاملات آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتے۔ اس پہ تو ہزار سوال اٹھیں گے، ہم انہی لیڈران سے یہ بھی سوال کریں گے، جس طرح سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ اب پارٹی میں لوگ شامل ہو، پارٹی میں تو لوگ ہے، پارٹی میں تو لوگ رجسٹرڈ ہے، تو آپ کس طرح کے جنرل سیکرٹری ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کا کیا کام ہے؟ اگر آپ صرف کیس ہی لڑو گے تو پھر آپ لائر ونگ سے جا کے لڑو،
इस तरह से पार्टी खान साहब ने आपको पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया है। ये कोई मज़ाक ओहदा तो नहीं है? क्या किया है आपने? क्या किया है आपने पार्टी तंज़ीमों के लिए 3 सालों में? जो आप नहीं कर सके और आप अभी करोगे ईद के बाद तो आपने तहरीक ही शुरू करनी थी। अवाम मैं समझता हूँ इन चीज़ों से निकल गई। अवाम को सीधा-सीधा तारीख़ जो है उनका इंतज़ार है। अवाम तो खान साहब के लिए निकलना चाहती है। पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के वर्कर्स तो इसके लिए निकलना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह के वर्कर्स को वरगलाना कि अब हम तंज़ीम बनाएँगे, अब हम फ़ोर्स बनाएँगे, ये वाली चीज़ें जो है अब इससे बात जो है वो आगे निकल गई है। और खान साहब की बहनें बार-बार ये आवाज़ उठा रही थी कि अब हमने निकलना है, अब हमने निकलना है। इमरान खान के लिए एक तारीख़ दे देनी चाहिए। वो इस वक़्त एक सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। वो खुदार लीडर है, वो खुद से तो नहीं कहेगा कि मेरे लिए निकले, वो तो हर बार कह रहा है अपने हकूक़ के लिए निकले। तो हमने खान के लिए निकलना है, हमने उस खुदार लीडर को आज़ाद करवाना है।